اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جس طرح میں باقی بہت ساری ویڈیوز بناتا ہوں تاکہ آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہ پڑے، کسی بنگالی بابے کے پاس، کسی جادوگر کے پاس، کسی شعبدہ باز کے پاس جا کے آپ اپنے پیسے ضائع نہ کریں، اپنا وقت ضائع نہ کریں، اپنی عزتوں کو پامال ہونے سے بچائیں۔ تو میں آج بھی بڑی خاص ویڈیو بنانے لگا ہوں کہ جادو جب کسی پہ ہوتا ہے تو اس کے دماغ پہ اثر ہوتا ہے۔ اگر کسی کے دماغ پہ جادو ہو گیا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، کیسے اس کی کیمیکل خراب کرتا ہے، کیسے اس کی ذہنی حالت خراب کرتا ہے، کیسے اس کو ڈپریشن، انگزائٹی، پاگل پن، خودکشی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کے دماغ پہ جادو، تو آج ہم اس پہ بات کریں گے دماغ پہ جادو ہوتا، پہلے ہم یہ بات جادو ہے کیا، پھر اگر دماغ پہ اگر جادو ہو تو اس کی علامات کیا ہیں، علامات کے بعد پھر ہم بات کریں گے اس کی حفاظت کیا ہے، اور پھر آخر میں ہم بات کریں گے وہ کون سا طریقہ، مؤثر طریقے ہیں کہ فار ایور آپ کے دماغ آزاد رہیں ان چیزوں سے۔ اگر کسی کا دماغ خراب ہو گیا، ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس، خوف، انجانے خوف کا شکار ہے، اس کی بالکل ڈیلوژن میں شامل ہو گیا ہے، تو اس کو اس سے نکالنا کیسے ہے، نکالنے کے بعد اس کو نارمل صحت پر زندگی جیسی گزارنی ہے۔ تو یہ ہمارا ٹاپک ہے کہ کسی کے دماغ پہ جادو اگر ہو جائے، پہلی بات ہوتا کیسے اور اس کی علامات کیا۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں جادو ہے کیا۔ جادو پیچھے بھی لوگ ویڈیو بنائی تھی، اگر آج ہم پہلے اس پہ جادو ہے وہ امر مخفی جو نظر نہیں آتا، یا جادو وہ چیز ہے جو حقیقت میں کچھ اور ہے، پیچھے کچھ اور ہے، ظاہر میں کچھ اور ہے، باطن میں کچھ اور ہے۔ یا جادو وہ چیز ہے جس کو بدل کے پیش کرنا، بدل کے دینا، یعنی کہ اصل اس کی کچھ اور ہے، ویسے کچھ اور ہے۔ یہ وہی بات ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جب مقابلہ اس دربار میں ہوا تھا، فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر کے مقابلے میں رسیاں پھینکی تھی، اور رسیاں جو ہے وہ دیکھنے والوں کو سانپ نظر آتی تھی، یعنی کہ وہ تھی رسیاں لیکن دیکھنے والوں کو سانپ نظر آتا تھا۔ یہاں پہ ہم یہ اس لیے بات کر رہے ہیں کہ جادو اگر اس کا اوور آل ہم اس کو ایک دو فکروں میں کریں، جادو ایسے الفاظ، یہ ایسے کلمات کا مجموعہ ہے جو کسی کے دماغ، کسی کے جسم، کسی کے حالات، کسی کے کاروباری معاملات میں دخل ہو کے بیمار کر دے، پریشان کر دے، اپسیٹ کر دے، یا تعلقات خراب کر دے۔ یعنی کہ جادو ایسے الفاظ، ایسے کمالات، ایسا طریقہ واردات ہے جس کے ذریعے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ وہ جادو سکھاتے تھے، وہ ہاروت ماروت کا ذکر ہے، وہ جادو سکھاتے تھے اور وہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالتے تھے۔ آپ سورہ یونس اٹھا لیں، سورہ طٰہٰ اٹھا لیں، سورہ آل اعراف اٹھا لیں، جس میں موسیٰ علیہ السلام اور جو فرعون کے جادوگر ان کے مقابلہ کمپٹیشن ہے۔ تو یہ تو طے ہو گیا کہ جادو ہے، جادو ہوتا تھا، ہوتا رہا ہے، اور جس دن سے حضرت انسان نے اس دھرتی پہ قدم رکھا ہے اس کے بعد یہ کام جاری، اور ساری شیطانی چیلے جو انسانوں کی زندگیاں برباد کریں۔ دماغ پہ جادو جب ہوتا تو اس کی علامات کیا ہیں، وہ بڑی علامات جس کے ذریعے آپ پتہ چلا سکتے ہیں کہ اس بندے کے دماغ پہ جادو ہے۔ علامات کے بعد پھر ہم اس کا علاج بھی بتائیں گے، اور علاج کے بعد یہ بھی بتائیں گے کہ اگر کیمیکل خراب ہو گیا تو ان کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس، خودکشی کی طرف چلا گیا ہے، نیچرل طریقے سے وہ ٹھیک کیسے ہوتے ہیں۔ پہلی بات، اگر کسی پہ دماغ پہ جادو ہو گیا، پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ سر درد، نیند اڑ جانا، چڑچڑاپن، نیند اڑ جانا، اور اگر ساری رات آنکھیں جاگ رہی ہیں لیکن نیند نہیں آ رہی، بندہ آنکھیں دماغ چل رہا ہے، دل دماغ چل رہا ہے، آنکھیں بند ہے، کبھی کھل رہی ہیں کبھی بند، اگر مشکل سے نیند آئی گئی ہے، گندے خواب ہیں، جانور ہیں، سانپ ہیں، بھیڑیے ہیں، گوشت نظر آتا ہے، گوشت کے ٹکڑے نظر آتے ہیں، کوئی بندہ آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، آپ کی دوڑ رہے ہیں لیکن آپ سے سفر نہیں ہو رہا، آپ کو پیپر دینا، پیپر نہیں آپ سے ہو رہا، آپ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ سے بھاگا نہیں جا رہا، آپ چیخنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ سے چیخا نہیں جا رہا، آپ کسی بلند جگہ سے نیچے گر رہے ہیں، گری جا رہے ہیں، چکر آتے ہیں، چکر آئی جا رہے ہیں، اور آواز آ رہا ہے، ڈپریشن، غصہ پاگل پن کی حد تک آتا ہے، غصہ اس حد تک آتا ہے کہ آپ دوسرے کو مرنے پہ اتر جاتے ہیں، اور ڈیلیوژن چیزیں، نیگیٹو چیزیں، تصویریں آنی شروع ہو جاتی ہیں، مذہب کے خلاف، خدا کے خلاف، انبیاء کلام کے خلاف، نیک ہستیوں کے خلاف تصویریں، خیالات آتے ہیں، برے آتے ہیں، اپنے پاکیزہ مقدس رشتوں کے والے سے گندے خیالات آتے ہیں، گندی تصویریں نظر آتی ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ یعنی کہ آپ کے دماغ کے کیمیکل جو ہے اس میں جو سیروٹونن کیمیکل ہے، ڈوپامین ہے، کورٹیسول ہے، اس کا لیول اس بری طرح خراب کرتے ہیں کہ بندہ بنارمل ہو کے رہ جاتا ہے، پازیٹیوٹی اس میں آتی نہیں، وہ ریسٹ لیس ہو جاتا ہے، وہ بے چین ہو جاتا ہے، اپسیٹ ہو جاتا ہے، سر چکراتا ہے، دنیا گھومتی ہے، دنیا گھومی جا رہی ہے، سر چکرائی جا رہا ہے، نیگیٹو خیال اور غصہ اتنا آتا ہے کہ اگلے کو مارنے پہ، اگر عورت ہے تو غصے میں اپنے کپڑے پھاڑ دے گی، بندے کے کپڑے، بندہ ہے تو وہ منٹ میں طلاق ہو جائے گا، طلاق دینی ہے، اپنے بچوں کو مار رہا ہے، اپنے آپ کو مار رہا ہے، کاروباری جگہ پہ اگر ہے تو وہاں پہ خود لڑ رہا ہے، لوگ لڑ رہے ہیں، یعنی کہ ایسے حالات ہیں کہ اس کی ذہنی حالت اب نارملٹی کی طرف چل رہی ہے، وہ غصے میں اس حد تک چلا گیا ہے کہ کوئی اس کو چھیڑا ہے تو اس نے چھیڑا نہیں، قتل و غارت تک کسی کو مارنے مرانے پہ چلا جاتا ہے، کسی کے بازو توڑ دیا، کسی کو گرا دے گا، خدا نہ کرے، اور بہت تنگ آ کے خودکشی کرنے کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ وہ دماغ جب کسی کے قابو آتا ہے، یہ وہ ساری علامات ہے جس کے ذریعے بندہ اب نارمل، مفلوج، پاگل پن ہو کے رہ جاتا ہے، اور پھر اس کو کوئی
آسانی آتا ہے اگر اس کا پراپر علاج نہ ہو، یہ اس کے خون میں اس کے DNA میں شامل ہو، اس کے وہ گلینڈ جو خوشی کے ہارمون پیدا کرتے ہیں، وہ گلینڈ جو غمی کے ہارمون پیدا کرتے ہیں، وہ گلینڈ جو فتح کے جیت کے ہارمون پیدا ان کا ستیہ ناش کر دیتا ہے، اور بندہ ایک سزا، ایک چلتی پھرتی لاش بن کے رہ جاتا ہے، یعنی کہ دماغ کو قابو کر کے اس کا ستیہ ناش کرتا ہے۔ اور ایسے خیال کہ کوئی دشمن پیچھے پڑا ہوا ہے، ایسے خیال دشمن کو سانپ نظر آ رہے ہیں، بچھو نظر آ رہے ہیں، اس شیر نظر آ رہا ہے، خطرناک جانور آپ کے پیچھے پڑے ہیں، کوئی سانپ آپ کو کاٹ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یعنی کہ آپ کی ذہنی حالت اتنی خراب ہوتی ہے کہ آپ بالکل معاشرے کا عضو معطل ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے، ایک پیشنٹ اس حالت پہ چلا گیا تو اس کے کیمیکل دماغ کے خراب ہو گیا، اس کی ذہنی حالت خراب ہوگی، وہ ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس کا شکار ہو گیا، وہ خودکشی کی طرف جا رہا ہے، وہ اس بے سکونی کو سکون میں ڈھالنے کے لیے نشے کی طرف چلا ہے، وہ ٹیکے لگوا رہا ہے، وہ مارفین پہ وائس لے رہا ہے، فیم لے رہا ہے، چرس لے رہا ہے، شراب لے رہا ہے، وہ سکون کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے۔ اگر کوئی اس حالت پہ پہنچ گیا تو میں روحانی علاج کے ساتھ ساتھ پہلے میں ان کو اس کا ہربل علاج بتاؤں گا تاکہ اس کی کیمیکل نارمل ہو، اس کی نیند ٹھیک ہو، اس کے پٹھی ٹھیک ہو، اس کا سٹریس ٹھیک ہو۔ پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے ایسے پیشنٹ کے لیے؟ اشوا گندا، جو میں بار بار کہتا ہوں، آپ نے 500 روپے کی اشوا گندا لینی ہے، اس کو پیس لینا، پیس لیا آپ نے آدھا چمچہ صبح و شام ایسے مریض یا خود لینا ہے یا اسے مریض کو دینا ہے، اس سے آپ کے کیمیکل نارمل ہوں گے، آپ کے پٹھے ٹھیک ہوں گے، آپ کی نیند ٹھیک ہو، جب آپ کی نیند ٹھیک ہوگی آپ ٹھیک ہو جائیں گے، ایک کام۔ دوسرا، ایسے سارے لوگ سر رات جاگتے ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے، کسی بھی ہومیوپیتھی اسٹور سے پیسی فلورا کیو لینی ہے آپ نے، یہ لے لینی ہے، یہ 15 کی طرح رات کو جیسے آپ لیں گے آپ کے پٹھے ریلیکس ہو جائیں گے، آپ سو جائیں گے، 2 کام۔ تیسرا کام، ایسے سارے پیشنٹس میں کہتا ہوں کہ 10 بادام رات کو بھگو دیں، صبح چھلکا اتار کے 21 بار یا کویو دم کریں، دم کرنے کے بعد یہ پانی، یہ جو وہ بادام آپ کھا لیں، اسے کھانے سے آپ کے جسم میں انرجی آئے گی، طاقت آئے گی، ٹھیک ہو، یہ تو ہو گیا یہ علاج۔ دوسرا علاج میں اکثر کہتا ہوں، ایسا دماغ آپ ہو گیا جو کلونجی کا تیل، میں کہتا ہوں دو تیل تیار کریں۔ سرسوں کا تیل، پہلے تیل لیں، سرسوں کا 1 پاؤ تیل لیں، اس پہ سورہ کل کافرون 2-3 نشستوں میں سورہ کل کافرون بما بسم اللہ ہر بار پڑھنی ہے۔ آپ 2-3 قسطوں میں ایسا جو تیل 1000 بار پڑھنا ہے، ایک نشست میں پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے۔ اگر آپ سے ایک نشست میں نہیں پڑھے، 2-2.5 گھنٹے لگتے تو 2-3 نشستوں میں پڑھ لیں، سورہ کل کافرون بما بسم اللہ ہر بار 1000 ایک بار پڑھ کے تیل رکھ لیں۔ یہ تیل اگر آپ رات کو مالش کرتے ہیں سر پہ تو آپ 2-3 دن کے اندر آپ کی پرانا جو دماغ پہ کنٹرول ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ تیل ہے۔ دوسرا، اگر آپ کلوجی کا تیل لیں، اس پہ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 11 بار، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 11 بار، سورہ قلم کی آخری 2 آیات 11 بار، سورہ فلق، سورہ ناس 11 بار پڑھ کے رکھ چھوڑیں۔ یہ تیل اگر آپ اپنی ناف پہ لگاتے ہیں، دونوں کانوں میں لگاتے ہیں، ماتھے پہ لگاتے ہیں، یا اگر آپ فوری رزلٹ چاہتے ہیں تو قطرہ اگر آپ اپنے دونوں نتنوں میں، ناک میں ڈالتے ہیں تو فوری طور پہ آپ کا وہ جو دماغ اس سحر سے آزاد ہوتا ہے اور آپ کلیئر ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا یہ کام۔ اور آخری کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ضروری ہے تک آپ کے اندر وہ نور، وہ روشنی آئے تاکہ ایسا ایسا آپ کا جسم طہارت کی طرف جائے، پاکی کی طرف جائے۔ ایسے پیشنٹ کو کیا چاہیے کہ فوری طور پہ مذہب کی طرف لگ جائے، طہارت کی طرف جائے، نماز پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کھانا کھائے، طہارت اپنائے، اسلامک ہو جائے۔ اور دوسرا بات لے ساتھ اب وہ لے کیا کہتے ہیں، کے گلاب، اس پہ سورہ طارق 101 بار، سورہ شمس 41 بار، سورہ مومنون کی آخری 4 آیات 11 بار، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 11 بار، سورہ یونس کی آیت نمبر 81 11 بار، سورہ فلق، سورہ ناس 11 بار۔ یہ ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ پانی ایسے پیشنٹ ہے جس کا ذہنی حالت خراب ہو چکی ہے، 1 مہینہ پینا ہے، پڑھائی دوبارہ نہیں کرنی ہے، اس میں پانی مکس کرتے رہنا ہے، گھر کے فریق جو دیکھتے ہیں اس کے سر میں چکر آتا ہے، دنیا گھومتی ہے، چکر آتا ہے، سر پکڑا ہے، صبح و شام 41 بار آیت الکرسی اس کے سر پہ دم کریں۔ یہ ہو گیا۔ تیسرا جو سب سے اہم کام ہو، جو پانی میں نے کہا ہے، وہ پانی 1 مہینہ پینا، اس میں پانی مکس کرتے رہنا ہے، اور عرق گلاب سے 3 مختلف دنوں میں شاور لینا۔ ہو گیا۔ آخری کام، یا رقیب یا حافظ، اگر پیشنٹ خود 13 تسبیح روز پڑھ لے، ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ 1 مہینہ پڑھ لے تو اس کا جسم بالکل پاک ہو جائے گا۔ اگر یہ خود نہیں پڑھ سکتا، گھر کا کوئی مکین اس کا خیال کر کے یہ تسبیح پڑھے، جس کمرے میں سوتا وہاں پہ سورہ بقرہ کی کیسٹ یا CD لگائے، اور وہاں پہ ہربل گوگل کلونجی کو مکس کر کے اس کی دھنی دے۔ انشاءاللہ پرانی سے پرانا جو جادو ہے، جو دماغ پہ علام آتے ہیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ جو دماغ ہے اس نوسط سے اور جکڑن سے آزاد ہوگا، اور آپ فریش اور نارمل ہوتے جائیں گے۔ آپ نے اشواگندھا ضرور لینی ہے، پیسی فلورا ضرور لینی ہے، آپ نے بادام کا ناشتہ ضرور کرنا ہے تاکہ جو کیمیکل خراب ہو جائے، کمزوری آ گئی ہے، وہ ٹھیک ہو۔ ایک آپ نے اندر سے بھی کوشش کرنی ہے صحت کی، اور باہر سے روحانی کوشش کرنی تاکہ آپ اس دماغ پر جو جکڑن ہے، جو دماغ پہ جو جادو نے قبضہ کیا، اس سے آپ آزاد ہو اور آپ ایک نارمل لائف گزاریں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بھی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے۔ پھر میں یہاں ایک اور بات کروں گا کہ جو میرا رقیہ شریعہ اگر آپ سنیں اس سے بھی ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے جس کو بھی بتایا وہ کہتا ہے میرے پہ جو دماغ جھگڑا ہوا تھا، جب میں نے رقیہ شریعہ صبح شام سنا ہے، میں نے 7 دن سنا یا میں نے 21 دنوں سنا، میں اس سے آزاد ہوں۔ آپ رقیہ شریعہ میرے چینل پہ پڑھا وہ بھی سن سکتے ہیں، اور بیری کے پتوں کا میرے پہ پڑھا ہوا میرا چینل، بیری کے پتوں سے بھی آپ نہا سکتے ہیں، اس سے بھی پہلے دن آپ کو فرق پڑتا ہے۔ میں نے یہ مختلف ٹوٹکے اس لیے بتایا ہیں، مختلف چیزیں جو آپ کے لیے آسانی وہ کر لیں تاکہ آپ
ٹھیک ہو جائیں. اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی کو بیمار نہ کرے, کسی کا دماغ اس حالت میں خراب نہ, کسی کا بچہ, کسی کی بیوی, کسی کا میاں اس حالت میں نہ گزرے کہ اس ذہنی حالت پہ اب نارملٹی کی طرف چلا جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.